السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 731 ہے. سورہ انفال کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 9 اور 10. لفظی ترجمہ دیکھیے، پھر اس کے بعد ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کی تشریح کریں گے. اذ، جب، تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجابا، تو اس نے قبول کر لیا، لکم، تمہاری فریاد کو، انی، کہ بے شک میں، ممدکم، تمہاری امداد کروں گا، بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہوں گے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس مدد کو، الا، مگر، بشرا، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس سے، قلوبکم، تمہارے دل. وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد، نصرت، الا، مگر، من عند اللہ، اللہ ہی کے پاس. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، نہایت غالب ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے. ترجمہ یوں ہے: جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کر لیں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. دوسری بات، اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے. تیسری بات، یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے. چوتھی بات، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو. پانچویں بات، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں، صرف اللہ کے پاس ہی سے آتی ہے. چھٹویں بات، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. بزرگان محترم، ایک طرف جب مکے کا لشکر تمام ساز و سامان کے ساتھ، اسباب عیش و عشرت کے ساتھ، گانے ناچنے والی عورتوں کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں بدر کے مقام پر آ پہنچا، اور دوسری طرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے، اور آپ کے ساتھ 313 صحابہ تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشاورت کی، مشورہ کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بدر کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام جو میدان بدر میں موجود تھے ان پر نظر ڈالی تو یہ 310 سے کچھ اوپر تھے، اور مشہور یہی ہے کہ 313 تھے. بہرحال بخاری کی روایت سے بھی 313 کی تعداد معلوم ہوتی ہے. اور جب مکے کے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 سے کچھ زیادہ تھے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنا ہاتھ رب ذوالجلال کی طرف پھیلا کر خوب دعا فرمائی. دعا کے الفاظ یہ تھے: اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ آپ نے جو وعدہ مجھ سے فرمایا ہے
آج اسے پورا فرما دیجیے. اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ اگر مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی آج تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گی. جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو مدینہ منورہ میں بچے ہوئے مسلمانوں میں کمزوری آ جائے گی اور ایمان و اسلام کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب سے بطور ناز کی یہ بات کہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کی بندگی کا اور بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا ہوئے مسلسل دعا فرما رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کاندھوں سے گر گئی. یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چادر کو آپ کے مونڈوں پر ڈال دیا. پھر وہ پورے محبت سے اور عقیدت میں ڈوب کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور عرض کیا ہے اللہ کے نبی آپ اب بس کیجیے، آپ نے جو اپنے رب سے مناجات کی ہے وہ بہت کافی ہے. اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کی تشریح آج آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، وہ منظر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، گڑا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستجاب لکم ربکم، تمہارے پروردگار نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا. مسلمانوں کی نصرت اور فتح کے آفاقی اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے. زمینی فوج کا مقابلہ آسمانی فوج کرے گی، حق اور باطل کا کڑا مقابلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو خوشخبری دی کہ انی ممیدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے میں تمہاری مدد کروں گا، جو فرشتے مسلسل ایک کے بعد دیگر آتے رہیں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ فرشتوں کی آمد وقت کے نبی اور سارے ہی مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا باعث ہوگی، اور مسلمانوں کے دلوں کو ان فرشتوں کی آمد سے اطمینان بھی حاصل ہوگا. اور یہ مدد دنیا کے کسی ملک کے بادشاہ کی طرف سے نہیں، بلکہ زمین اور آسمان، چاند و سورج، ستارے اور سیارے، دن اور رات، سب کے خالق اور مالک کی طرف سے ہوگی، جس کی مدد کے آنے کے بعد شکست، ذلت اور ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ مدد اس مقدس اور پاکیزہ طاقتور ذات کی طرف سے آ رہی ہے جو مغلوب ہونے والا نہیں بلکہ جو غالب رہنے والا ہے، اور وہ حکمت والا ہے. اس کا ہر فیصلہ اور ہر ارادہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت جبرائیل امین 1000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف تھے، اور اس جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور حضرت میکائیل 1000 فرشتوں کو لے کر نازل ہوئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی بائیں جانب کھڑا ہوا تھا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی، یعنی 3000 فرشتے اتارے گئے. اس آیت میں سورہ انفال کی اس آیت میں 1000 فرشتوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں 3000 فرشتوں کا تذکرہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمیدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین. یہاں پر 3000 فرشتوں کا تذکرہ. جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیجے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں ہے یہ بات ہے. 5000 فرشتوں کا ذکر یوں ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ہاں بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اس میں اچانک تم تک پہنچ جائیں، وہ جو ریلا ہے وہ اگر تمہارے اوپر اچانک پہنچ جائیں تو یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، 5000 فرشتوں کو اتارے گا. اور
جن کی حالت یہ ہوگی کہ جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ پہلے پہل 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، پھر 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 کی تعداد کو مکمل کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتوں نے عملاً جنگ بدر میں کافروں سے قتال کیا؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے عملاً قتال نہیں کیا، وہ معنوی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے تقویت کا باعث تھے، وہ اس لیے شریک تھے کہ کافروں کو مسلمانوں کی بھاری تعداد محسوس ہو، اور فرشتے ایمان والوں کی ثابت قدمی کے لیے اس جنگ میں شریک تھے۔ اگر فرشتوں کے ذریعے ہی کافروں کو شکست دینا مقصود ہوتا تو ان ہزاروں فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا صرف ایک فرشتہ کافی ہو جاتا۔ اس لیے کہ فرشتوں کی جو قوت و طاقت ہے وہ انسانی قوتوں سے کروڑوں درجے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنے بازو کے ایک پر سے قوم لوط کے کئی شہروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اور دیگر قومیں بھی ان فرشتوں میں سے ایک ایک فرشتے سے ہلاک ہوئے، لیکن جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین بدر کے دن حاضر رہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، کہ ہم کسی شخص کو تو نہیں دیکھ رہے تھے مگر آواز آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم ہم پر غالب نہیں آئے بلکہ فرشتے ہم پر غالب آئے۔ گرے تو گرے ٹانگ اوپر والا جو محاورہ ہے، وہی محاورہ ان کافروں پر صادق آتا ہے کہ ہار ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود پیترا بدل کر ابو جہل نے کہا کہ اگر فرشتے آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ہمارے اوپر جیتے ہیں اور تم لوگ ہمارے سے جیتے نہیں ہیں۔ یہ بات اس نے کہی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔